بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ عزاداران امام، میں صرف 15 منٹس کے لیے آیا ہوں آپ کے سامنے۔ حوصلہ حق بنائے گا، یہ جو آرگنائزیشن ہے، اس آرگنائزیشن کے تحت اب مجھے 15 منٹس دیے گئے، اینڈ اسی لیے میں نے خطبہ بھی نہیں پڑھا کہ یو ہیو گیون می جسٹ 15 منٹس، تو 15 منٹس میں بہت کچھ بولنا ہے۔ اور جو مجھے دیا گیا وہ ڈومیسٹک وائلنس کے بارے میں اینڈ ڈوری کے بارے میں۔ یہ اتنی واسٹ ٹاپک ہے، ڈوری اینڈ ڈومیسٹک، یہ تو میرے مین ٹاپکس ہے۔ اس میں نے بہت لیکچرز دیے ہیں، بہت سی مجلسیں پڑھی ہیں۔ میں نے تقریر کا آغاز اللہ کے شکر سے کیا کہ میں آج مبارکباد دیتا حوصلہ یہ آرگنائزیشن جو ہے خواتین کی، ان کو آئی ریئلی اپریشیٹ اینڈ آئی ول سے کہ آفٹر دس مجلس جسٹ سے تھینک یو ٹو یور اللہ، 2 رکعت شکر کی نماز پڑھنا کہ اللہ نے تم کو توفیق دی۔ آج کے زمانے میں یہ ایول ورلڈ ہے، یہ ایول ورلڈ میں تمہارے ذہن میں یہ بات آیا، ایم سو ہیپی۔ میں ریئلی مبارکباد دے رہا یہ پوری آرگنائزیشن کو، اس کے پورے والنٹیئرس کو، میں نام کسی کا نہ لے رہا، جو اس میں کام کر رہے، اللہ تم کو اجر عظیم دے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، بہت اچھا کیا۔ ایک بیداری لائی، ایک اویئرنس لائے۔ اسلام اویئرنس چاہتا، آج بیداری چاہتا، اور لڑکیوں کی طرف سے آئی ہے، سو آئی ایم سو ہیپی۔ اس لیے دیا گیا کہ ڈومیسٹک وائلنس، واٹ ڈو یو مین ڈومیسٹک وائلنس؟ جب مجھے کہا تو آئی ریئلی فیل بیڈ، کہ جب مجھے اس ٹاپکس پہ بولنے کے لیے بولا جاتا ہے، لائک حجاب پہ بولو، داڑھی پہ بولو، میوزک پہ بولو، جب اس ٹاپکس پہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ پلیز بولیں، ڈوری پہ بولو، تو میں آلویز آئی تھنک کہ میں کس کے سامنے بول رہا یہ بات؟ عام لوگوں کے سامنے بول رہا؟ میں امام علی کے شیعوں کو بولوں؟ یہ بیسک چیز ہے، یہ بیسک چیز ہے۔ میں کس کے سامنے بولوں؟ امام علی کے شیعوں کو یہ بات بولو جو تم کہتے ہو کہ میں تم علی والے ہو، تو ولایت علی کا دم بھرتے ہو، اور ڈومیسٹک وائلنس تمہارے گھر میں؟ ویری سیڈ۔ وہ علی والا بن ہی نہیں سکتا جو اپنی وائف کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس کرے، جو ڈوری کو ڈیمانڈ کرے۔ میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں۔ واٹ آئی ایم سیئنگ، یو سے کہ یو آر ریئلی یو لو امام علی، یو لو امام علی۔ کیا امام علی نے ڈوری مانگی تھی؟ علی سے بڑا کون ہے بھائی دنیا میں؟ علی سے بڑا کون ہے؟ افضل ترین اللہ کا بندہ، افضل ترین اللہ کا بندہ، زمین اور آسمان کا مالک، جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق ہے۔ اور ان کی شادی کس سے ہو رہی؟ شہزادی کونین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، جو اول عقل ہے، اول عدد ہے، جو اللہ کے رسول سے ظاہری طور پہ بات کر رہا، ظاہری طور پہ کہ اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی مالدار تھا؟ اور بی بی زہرا کن کی بیٹی ہے؟ ملکۃ العرب کی بیٹی ہے۔ ماں کی طرف سے بھی اتنی دولت مند، باپ کی طرف سے بھی، باپ کی جس کے صدقے میں اللہ نے زمین اور آسمانوں کو خلق کیا، سارے یونیورس خلق ہوئے جس کی محبت میں، ان کی بیٹی سے امام علی کی شادی، ایک لوتی بیٹی، اونلی ڈاٹر آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماں کے لحاظ سے ملکۃ العرب، ریچسٹ لیڈی آف دی مڈل ایسٹ، باپ اللہ کا رسول، کائنات کا مالک، عالمین کا مالک، اور امام علی خود اتنے بڑے شخصیت۔ کیا امام علی کی شادی کا کوئی بتا سکتا کہ امام علی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو اتنے پیسے والے، مجھے یہ دو یہ دو یہ دو یہ دو؟ شیم یار، شیم۔ میں یوتھ کو بول رہا، یوتھ کو بول رہا، ان ماں باپ کو بول رہا کہ جو ڈوری کا ڈیمانڈ کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو آگے بولیں گے نو وی ڈونٹ وانٹ اینی تھنگ، وی ڈونٹ وانٹ اینی تھنگ، ہم کو کچھ نہیں چاہیے، لیکن پھر آہستہ سے کسی سے کہلوائیں گے کہ ہمارے پاس ایئر کنڈیشن نہیں ہے، لڑکے کے پاس کار نہیں ہے، لڑکے کے پاس بائک نہیں ہے، ریفریجریٹر نہیں ہے، بہت آہستہ آہستہ ڈیمانڈ، ہم کو کچھ نہیں چاہیے۔ واٹ ڈو یو مین کچھ نہیں چاہیے؟ ہاؤ کین یو آسک، ہاؤ کین یو؟ میں یوتھ کو بڑا، تم ریولیوشن لاؤ، پوری دنیا میں یہ جا رہا، تم لوگ ریولیوشن لاؤ، کہ کبھی بھی اگر تمہارے پیرنٹس بولتے ہوئے کہ بیکاز یو آر اے ڈاکٹر سو تمہارا ایک ریٹ ہے، انجینئر ہو تمہارا ایک ریٹ ہے، پائلٹ ہو ایک ریٹ ہے۔ میں لڑکوں کو بول رہا، ہم لڑکوں کو بول رہا، امام علی کے شیعوں کو بول رہا، خالی بیٹھ کے واہ واہ مت کرو، تھنک واٹ یو آر ڈوئنگ، تھنک واٹ یو آر ڈوئنگ، کہ تم اپنے آپ کو بیچ رہے، یو آر سیلنگ یور سیلف۔
پلیز آئی بیگ یو, اس طرح تم کو کوئی نہیں بولے گا. میں امام علی کی سیرت بتا, میں مولا علی کا چاہنے والا ہوں. You say you love Imam Ali. You say you love Imam Ali. If you love Imam Ali, then follow the path. مولا کی سیرت دیکھو کہ مولا نے شادی کیسے کی. اللہ کے رسول نے امام علی کو بلا کے جب بات طے ہو گئی, بلا کے کیا کہا کہ یا علی تم مہر کیسے دو گے, کیا ہے تمہارے پاس؟ کیا جانور گھوڑا ہے, تلوار ہے, زیرہ ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ گھوڑا اور تلوار تو لازم چاہیے ایک سپاہی کے لیے, لیکن زیرہ کی تم کو کیا ضرورت؟ زیرہ بیچو, اس سے مہر دو. دوستوں, میرے بھائیوں, میرے بچوں, میں تم سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, تم ریولوشن لانا پوری دنیا میں, تم ریولوشن لانا, تم انقلاب لانا. ان لڑکیوں نے بیدار کیا ہے تم کو, یہ حوصلہ آرگنائزیشن نے تم کو بیدار کیا ہے کہ تم یہ کہہ رہے کہ مجھے یہ چاہیے, یہ چاہیے, 100,000 چاہیے, 50,000 چاہیے. واٹ ڈو یو مین 100,000 چاہیے یار؟ تم لڑکی سے لے رہے, پھر اگر تم لے لو گے اتنا 5 لاکھ, 500,000 لے رہے, 1 ملین لے رہے. اور آج کل ہو رہا کہ بیکاز میرا بیٹا ڈاکٹر ہے, سو واٹ ڈاکٹر ہے, سو واٹ, ہونا بھی چاہیے ڈاکٹر کا. میرا بیٹا ڈاکٹر ہے, اس کا یہ ریٹ لگے گا. واٹ ڈو یو مین ریٹ لگے گا؟ تم بیچ رہے اپنے لڑکے کو, تم بیچ رہے ہو, تو پھر آنے والی تم کو ڈکٹیشن دے گی. لیکن افسوس اگر کوئی لڑکی نہیں دیتی ہے تو مدر ان لا اور ڈاٹر ان لا, یہ اتنا پیارا محبت کا رشتہ ہے شہزادی کونین کی زندگی کا, یہ اتنا بڑا رشتہ ہے. میں ان عورتوں لڑکیوں کو بول رہا ہوں, اتنا پیارا ان مدر ان لاس کو بول رہا ہوں کہ جو ڈوری کا ڈیمانڈ کرتے. کتنا پیارا رشتہ, لونگ رشتہ. لیکن آج ہمارے سماج میں یہ رشتہ بالکل ختم ہو گیا, آئی نہیں. کیا شہزادی کونین نے 4 سال اپروکسیمیٹلی بی اپنی مدر ان لا کے ساتھ گزارا ہے. دشمن سے دشمن, تاریخ, ہسٹری, نریٹرز لکھنے والوں نے یہ نہیں لکھا کہ کبھی بھی شہزادی کونین میں اور ان کی مدر ان لا بی فاطمہ بنت اسد میں ڈفرنس آف اوپینین بھی ہوا ہے. وہ رشتے کو دیکھو. ساس اگر بیٹھ کے ڈیمانڈ کرے, میرے ذہن میں 1000 واقعات, اس پہ تو پورا خمسہ پڑھوں ڈوری کے اوپر, میں نے پڑھا ہے. ڈومیسٹک وائلنس پہ پورا اشیا پڑھوں, بٹ آئی ایم سیڈ. آپ کو معلوم ہے دنیا بھر میں پڑھ چکا ہے اس ٹاپکس پہ کہ تم اگر تم لا کے اپنی لڑکی, غریب لڑکی کو لا رہے اور لا کے تم اس پہ ظلم کر رہے, بیوی تمہاری کنیز نہیں ہے. شی از ناٹ یور سرونٹ کہ تم کو کوک کر کے دے, کھانا پکا کے دے, تمہارے گھر کی صفائی کرے, تمہارا بستر اٹھائے, تمہارے کپڑے دھوئے. یہ کوئی واجب نہیں ہے اس پہ. اگر کرتی ہے تو اجر عظیم ہے اس کو. اس کی ذمہ داری کیا ہے, ریسپانسبلٹی کیا ہے؟ میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. what I'm saying, اس کی ذمہ داری کیا ہے, اس کی ریسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کرے. یہ شکر ادا کرو کہ تم کو اس نے بیٹیاں دی ہیں, بیٹے دی. تمہارے جنریشن کی ذمہ دار تمہاری وائف ہے, تمہاری بہو ہے, اور اس پہ ظلم کر رہے, اس پہ وائلنس کر رہے تم کہ وہ تم کچھ نہیں لے کر آئے, تمہارے ماں نے نہیں دیا, تمہارے باپ بیچاری غریب ماں باپ کہاں سے دیں گے یار؟ اگر کسی کی 4 لڑکیاں ہیں, وہ غریب باپ کہاں سے لا کے دے گا تم کو ڈوری؟ اور تم اس کی بیٹی کو لا کے ظلم کر رہے. ایک چیز یاد رکھنا, ویری 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 اوپن, میرا وقت ہوتے جا رہا, ویری ویری اوپن, میرے سارے سننے والوں کو دنیا بھر میں بول رہا, اور ذمہ داری سے بول رہا, ریسپانسبل. what I'm saying کہ اگر تم بیوی کے اوپر, صرف یہ بیوی بول کے نہیں ہے کسی کے اوپر, لیکن یہ واقعہ بیوی کا ہے. سعد ابن ماس ایک ایسا صحابی رسول, امام کا چاہنے والا, جس کی نماز اللہ کے رسول نے پڑھائی تھی. میں اس کو شارٹ کر رہا, بالکل میرا وقت ہو گیا. اس کو جب دفن کیا گیا اور اس کو جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ یہ اس کا کیا تھا, کا 70 تکبیریں جس کی نماز جنازہ میں رسول نے بلند کی تھی. 5 تکبیریں ہیں نماز جنازہ میں, لیکن ان کی جنازے میں اللہ کے رسول نے 70 ٹائمز اللہ اکبر کہا تھا اور آسمان کی طرف دیکھا تھا. جب بعد میں لوگوں نے پوچھا تو کہا کہ جب میں نے پہلی تکبیر کی تو جبرائیل آئے, میکائیل اور سارے ملائکہ, ہر تکبیر پہ ملائکہ نے صرف آ کے سعد کی نماز پڑھنے کے لیے کہا کہ اللہ ہم کو اجازت دے کہ ہم سعد ابن معاذ کی نماز پڑھیں. اتنا پائس انسان, لیکن اس کی جنازے میں اللہ کے رسول
رسول نے گھوم کے کاندھا دیا تھا. پہلے ایک سائڈ پہ دیتے تھے, آج ہم چاروں طرف دیتے ہیں. وہ سنت رسول ہے. سعد ابن معاذ کے واقعے میں جنازے میں پہلی مرتبہ اللہ کے رسول نے دیا تھا. میں تیز اس لیے پڑھا, there is no time. اس کے بعد اللہ کا رسول پنجوں پہ چل رہا تھا. لوگوں نے پوچھا پنجوں پہ کیوں چل رہے تھے آپ؟ تو کہا کہ ملائکہ کا ہجوم تھا میرے ساتھ. اب اس کو دفن کر کے جب پلٹ رہے تھے, جب اللہ کے رسول اس کی فضیلتیں بیان کر رہے تھے, تو اس کی بیوی نے کہا, اس کی ماں نے کہا, سعد کی ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ, اس وقت میرا بیٹا جنت کے باغات میں گھوم رہا ہوگا. اب اللہ کا رسول پلٹ کے کہا تو نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اب گھوم رہا ہوگا؟ اب اللہ کے رسول کا ایک جملہ غور سے سننا. سرکار کہتے ہیں وہ گھومے گا, ڈیفینیٹلی گھومے گا, لیکن اس وقت نہیں, اس وقت نہیں. She said why؟ تو اللہ کے رسول نے کہا اس پہ فشار ہو رہا. اللہ اکبر, ہم کبھی سوچ نہیں سکتے یہ عذاب کے بارے میں, سوچ نہیں سکتے. مسلمانوں نے بالوں کو نوچنا شروع کیا. یہ حدیث شیعہ سنی ساری کتابوں میں نام لے رہا, جا کے چیک کرو. سعد ابن معاذ, مولانا سے پوچھو, کسی مولوی سے پوچھو. نہیں پڑھتے تو ایک الگ بات ہے. کیوں ہو رہا فشار؟ جب پوچھا کیوں تو کہا یہ اپنی بیوی کے ساتھ تلخ زبان میں بات کرتا تھا. اور آپ کسی کے ساتھ, یہ تو بیوی کا قصہ ہے, ڈومیسٹک وائلنس کا پڑھ رہا, اس لیے میں یہ واقعہ پڑھ رہا. آپ کسی کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے, کسی مومن کے ساتھ نہیں کر سکتے, کسی غریب کے ساتھ نہیں کر سکتے. زبان کے گناہوں میں بتایا گیا. تو اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ تمہارا یہ سلوک ہے, تم ڈومیسٹک وائلنس کر رہے, تم بیوی کے اوپر ظلم کر, میں ساس کو بھی بول رہا اور لڑکے کو بھی بول رہا, پلیز یار, ہم لوگ مولا کے چاہنے والے ہیں, پلیز مت کرو. آج کتنی, میں تو پوری دنیا گھومتا ہوں, الحمدللہ میرے مولا حسین کا صدقہ, 25% آج ڈیورس ریٹ ہے پوری مارکیٹ میں, شیعوں کے پاس, علی والوں کے پاس. So sad, so sad. I'm really sorry کہ میں incomplete بات چھوڑ کے جا رہا ہوں. What to do? ٹائم ہو گیا. تو میری خواہش آپ سے, جو بھی سنے گا آج میری 15 منٹ کے لیکچر پہ, اگر کوئی ایک لڑکا یا لڑکی بھی اس کی فکر بدل جائے تو میری مجلس آج کامیاب ہو گئی. ایک ایک کیس بھی صحیح ہو جائے, پلیز اپنی آخرت کو تباہ مت کرو. آخرت تمہاری زندگی کتنی ہے, تمہاری لائف کتنی ہے. میرے مولا کا جملہ ہے, عابد بلگرامی کا جملہ نہیں, میرا امام علی علیہ السلام کہتے ہیں. امام علی علیہ السلام کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں مولا؟ دنیا کو ایڈریس کر رہے, دنیا کو ایڈریس کر رہے, ایڈریس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے دنیا, تیرا ذائقہ, تیرا ٹیسٹ اتنا کم ہے کہ زبان پہ ذائقہ رہ جاتا, زندگی ختم ہو جاتی. یہ لائف ہے, یہ تمہاری لائف ہے. اگر تم بیوی پہ ظلم کرو گے, تم ڈوری کا ڈیمانڈ کرو گے, وہ بیچارہ باپ غریب خرچے لے کے شادی کرے گا, پھر تم 3 مہینے میں لڑکی کو بھیج دو گے. حرام. تم کیسے امام کے چاہنے والے. مجھے افسوس سے کہہ رہا کہ جب مجھے بولا گیا کہ اس پہ بولو تو so sad to say this. Why? Because میں اگر عام پبلک میں بولوں تو صحیح ہے, علی والوں کے پاس ایسا بولوں, عزادار حسین کو بولوں. ارے بابا, عزادار حسین ہو تم, وہ فائدہ کیا ہو اس عزاداری کا, فائدہ کیا اس عبادت کا کہ جس پہ تم ظلم کر رہے. اور ایک چیز یاد رکھو, ظلم کرنے والا کبھی بھی امام کے لشکر میں نہیں ہو سکتا. You people are waiting for imam. تو تم یاد رکھو, اگر تم کسی پہ ظلم کرو گے تو تم لشکر امام میں کبھی نہیں شامل ہو. میں عورتوں کو بھی بول رہا ہوں, ساسوں کو بول رہا ہوں کہ پلیز اپنی آخرت کو تباہ مت کرو. سعد ابن معاذ کا واقعہ فشار ہے, قبر کا عذاب ہوگا اگر تم اپنی زبان سے گناہ کر رہے ہو, زبان سے لڑکی کو لانے والی کے اوپر ظلم کر رہے. اس لیے کہ آنے والی تمہاری کلیز تھوڑی ہے, تمہاری سرونٹ بن کے تھوڑی آ رہی. اگر وہ کرتی ہے کام تو اللہ اجر عظیم عطا کرتا. میں یہ ڈسکریج نہیں کر رہا لڑکیوں کو. جتنی لڑکیاں شادی ہو کے جا رہی, تم اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھو, اپنے فادر ان لا کو اپنا باپ سمجھو. ہمیں تمہاری بھی ذمہ داری ہے, صرف ساس کی ذمہ داری نہیں ہے, تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ تم اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھنا اور اپنے فادر ان لا کو اپنا باپ سمجھنا. جیسے ماں اگر کچھ بولے تو تم خاموش بیٹھ جاتی, اسی طرح ساس اگر کچھ بولے تو اس پہ خاموش بیٹھ. اور شوہر کی اطاعت واجب ہے, اپنے ہسبینڈ کی اطاعت واجب ہے. یو ہیو ٹو بی ریئل اوبیڈینٹ. اس کے لیے تم بی بی شہزادی کونین اور مولا علی کی زندگی دیکھو. 10 years میریڈ لائف تھی, اتنی ہیپی میریڈ لائف تھی میرے مولا اور بی بی کی. پھر میں یہاں پہ یہی بول رہا کہ پورے 10 سال جتنی بھی بی بی نے زندگی گزاری ہے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ, اس میں کہیں بھی
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। जो मर्जी अली थी वही मर्जी फातिमा थी, जो मर्जी फातिमा थी वही मर्जी अली थी। तो आपसे ख्वाहिश है, आपसे रिक्वेस्ट है उन लड़कियों को तो जो शौहर की इताअत भी नहीं करते, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि तुम भी अपने हस्बैंड की इताअत करो। और लड़की हमेशा, मैं लड़कियों को बोल रहा कि लड़की हमेशा जब किसी से शादी करती है तो वह अपनी लड़की की फैमिली की एम्बेसडर बन जाती है, सफीर बन जाती है, एनवॉय बन जाती है। तुम एक घर से दूसरे घर जा रही, एक फैमिली से तुम दूसरी फैमिली में जा रहे, तो तुम अपनी फैमिली के लिए एम्बेसडर बन के जा रहे। जब तुम अच्छा रहोगी, अच्छा बिहेव करोगी, तुम ससुराल में अच्छी रहोगी, तो तुम्हारी वजह से दूसरी तुम्हारी बहनों की शादी होगी। लोग ये बोलेंगे अगर ये ऐसी है तो इसकी बहनें भी ऐसी होंगी। तो मैं लड़कियों से भी रिक्वेस्ट कर रहा कि बेटा तुम जब जाना किसी के अपने ससुराल में तो ये सोच के जाना कि ये मेरी मां है और ये मेरा बाप है, और शौहर की इताअत करना। और मैं उन मदर इन लॉस को बोल रहा हूं, मदर इन लॉस को बोल रहा हूं कि जो अपने आप को, मैं बड़ी अफसोस से बोल रहा, एक जाकिरा है, अपने इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं बाहर की बात कर रहा, एक जाकिरा है और वो अपनी बहू के ऊपर जुल्म कर रहे। तो बहरहाल मेरे आखिरी जुमले यही है कि ये ऑर्गेनाइजेशन को, मैं ये हौसला ऑर्गेनाइजेशन को मैं मुबारकबाद दे रहा। अल्लाह तुमको तौफीक दे, अल्लाह तुम्हारे इस अमल को भी कबूल करे। और इफ यू नीड एनी हेल्प इन फ्यूचर लेट मी नो। और मैं सारे सुनने वालों को बोल रहा कि इस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करो, फाइनेंशियली सपोर्ट करो, इसलिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त तक ग्रो नहीं कर सकती जब तक फाइनेंशियल कोई सपोर्ट ना हो। तो मैं सबसे बोल रहा कि इनको सपोर्ट करो कि लेट देम वर्क फॉर दिस प्रॉब्लम। अगर यह प्रॉब्लम हमारी कम्युनिटी से सही हो जाए तो इससे बेहतर नहीं। थैंक यू वेरी मच। मौला अजर अजीम दे, एक आवाज बुलंद सब मिलकर बैतुल खाइम में सलवात पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्लाह हमारी ये सही को कबूल कर ले, मेरा मौला हमसे राजी हो जाए। और अल्लाह पूरी दुनिया में जहां जहां ये डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे, ये ढोरी के प्रॉब्लम्स है, अल्लाह इनको दूर कर दे, इनकी तौफीकात में इजाफा करे, और ये हौसला ऑर्गेनाइजेशन की तौफीकात में इजाफा करे, इनके मरहूमीन के दर्जात को बुलंद करे। और अल्लाह हमको भी तौफीक दे कि हम भी इसी तरह तेरे दीन की, तेरे बंदों की खिदमत कर सके। आज दुआ ये करो इमाम की बारगाह में कि अल्लाह जन्नतुल बक़ी, जन्नतुल मौला जनाब हमज़ा और अहले बैत की ख़बरों पे साया कर दे। सीरिया में सैदानियों के रोज़ों की हिफाजत फरमा। फर्जंद ज़हरा, अगर मैं बैतुल खाइम में पढ़ रहा और मौला की सलामती के लिए दुआ ना करूँ, फर्जंद ज़हरा यब्नस ज़हरा को सलामत रखना, उनके सदक़े में सारे बीमारों को शिफा दे, जो कोविड के पेशेंट या कैंसर के पेशेंट जहाँ जहाँ बीमार है। एक लड़का, एक नकवी सैयद है असग़र नकवी साहब, वो भी इस वक्त बीमार है। सबको अल्लाह सेहत दे और मेरे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा।